السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ غیر ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں تحریم جو ہے وہ شفا سے کہتی ہے کہ تمہارے ہیرو سے کے دل سے لگتا ہے کہ وفا کی محبت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اور وہ تو سب کے سامنے اس کے لیے صفائیاں پیش کر رہا ہے۔ اور تہذیب جو ہے وہ کہتی ہے اپنے بیٹے کو کہ تم کیسے مرد ہو، تم ایک عورت کے لیے ڈھال نہیں بن سکتے، اگر تم اس کو بیوی کا درجہ نہیں دے سکتے تو کم از کم فرجاد کا منہ تو توڑ سکتے تھے۔ اور شفا کو مشورہ دیتی ہے تہذیب کہ تم اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دو ثالث کے کہ وہ وفا جو ہے وہ فرجاد کو پسند کرتی تھی، اور فرجاد جو ہے وہ وفا کو پسند کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ اس سے طلاق لے رہی ہے۔ اور ثالث جو ہے وہ کہتی ہے کہ تہذیب کہتی ہے کہ دیکھو ثالث جو ہے وہ تو ابھی تک اپنے آپ کو اس کی چالاکیوں کو نہیں سمجھ رہا ہے، اور وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی خوشی کے لیے وفا جو ہے وہ سب کچھ اس کی خوشی کے لیے کر رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کی غیر کی قسط میں دیکھا کہ دادی نے گھر میں ایک دعا رکھی تھی اور قرآن خوانی اور میلاد کروایا تھا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکیں کہ بچوں کے جو ہے بچوں کی خوشیوں کے لیے اور ان کے گھر آباد رکھنے کے لیے وہ دعا کریں، اور سب رشتہ داروں کو بھی وہاں جمع کیا تھا، اور وہ چاہتی تھیں کہ شاید اس طرح وفا کے ذہن میں کوئی اچھی بات آ جائے، لیکن وفا بھی مجبور ہے اور وہ حقیقت سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتی، اور وہ دادی کو بھی یہی بار بار کہتی ہے کہ یہ میری مجبوری ہے اور میں یہ رشتہ میں نہیں رکھ سکتی، قائم نہیں رکھ سکتی۔ باپ جو ہے اس کو تو بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی کوئی پریشانی دیکھے یا کچھ سمجھنے کی کوشش کرے، وہ تو صرف اس کو بس مجرم ہی سمجھتا ہے کہ اس کی ماں نے غلط کیا تو بیٹی بھی غلط ہے اور یہ بھی ایسا ہی کر رہی ہے۔ اس طرح سے اب جب وہاں آتی ہے تو اسے سب کی باتوں کا، تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر طرف سے اس کو طنز کے تیر ہی سہنے پڑتے ہیں، اس کی سوتیلی ماں اور اس کی پھپھو اور اس کی جو بڑی تائی امی ہے شفا کی جو ماں ہیں وہ بھی اس کے بہت سخت خلاف ہے، اور سب جو ہیں وہ اس کے خلاف باتیں کرتی رہتی ہیں کہ دیکھو یہ کیسی لڑکی ہے، اور یہ اس نے طلاق مانگ لی ہے اور اب یہ اس کا شوہر سے دل بھر گیا ہے، اب یہاں سے جانا چاہ رہی ہے، اور یقیناً یہ اس کی ماں کی وجہ سے ہی ہے۔ تو تحریم کہتی ہے کہ ماں تو اس کی ایسی ہی تھی، ظاہر ہے وہ ایسی ہی تربیت اس کی کرتی، لیکن حیرت تو یہ ہے کہ اس میں ہمارا خون بھی تو شامل ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں آیا ہمارا۔ اب وہ نہ کسی کو کچھ کہہ سکتی ہے۔ ثالث جو ہے وہ خیر جب بھی سنتا ہے تو وہ ان سب کو خاموش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ابھی بھی کہتا ہے کہ خالہ اور مامی آپ وہ میری بیوی ہیں، میرے نکاح میں ہیں، اور وہ میری کزن بھی ہے، تو اس لیے میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، آپ لوگ اس کے خلاف ایسی باتیں مت کیا کریں۔ جس پہ ان سب کو حیرت بھی ہوتی ہے کہ ثالث جو ہے وہ اس کا بڑا ساتھ دے رہا ہے، اور وہ اس کو چھوڑنا چاہ رہی ہے، اور پھر فرجاد جو ہے وہ بھی اس کی طرف سے کافی بدظن ہے، اور جب وہ اس کو دیکھتا ہے کہ وہ بیٹھ کر رو رہی ہے تو وہ بھی آ کر اس کو الٹی باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ جب سب اس کو دیکھ لیتے ہیں گھر والے تو اور بتنگڑ بنا لیتے ہیں بات کا کہ یہ اب اس کو پھنسا رہی ہے، اور جو پھپھو ہیں وہ تو چاہ ہی یہ رہی ہے تحریم پھپھو جو ہے کہ کسی طریقے سے مسائل پیدا ایسے ہو جائیں کہ اس گھر سے اس کا تعلق بالکل ہی ختم ہو جائے، اس لیے وہ بھابھی کو کے دل میں کے کان میں بھی یہ باتیں ڈالتی رہتی ہے کہ مجھے تو ڈر ہے کہ وہ جب ثالث کو چھوڑے گی تو وہ کہیں فرجاد کا سہارا نہ لے لے اور فرجاد سے ہمدردی حاصل نہ کر لے، کیونکہ ان سب کے دلوں میں یہ شک تو پہلے سے موجود ہے کہ فرجاد جو ہے وہ پسند کرتا تھا شفا کو، اور اس نے ماں سے اس کے رشتے کی بات بھی کی تھی کہ آپ اس سے میری شادی کروا دیں۔ تو ماں جو ہے وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ایسی باتیں مت کرو، اور وہ جو بار بار فرجاد سے اس بات کی وضاحت چاہتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تو فرجاد کہتا ہے کہ میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور نہ ہی میں اپنی ریپوٹیشن جو ہے وہ اس کی وجہ سے خراب کر سکتا ہوں، اور آپ ایسا مت سوچیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وفا جو ہے اس کی قسمت میں
کتنا انسلٹ سہنا لکھا ہوا ہے، اور بیچاری کب تک کہاں کہاں کن کن مسائل میں گھری رہے گی، اور کیا وہ ان مسائل سے نکل بھی سکے گی یا نہیں، یا اس کی اس کی جو بے گناہی ہے وہ کبھی ثابت بھی ہو سکے گی نہیں، کون اس کی صفائی پہ مانے گا، کون اس کی ماں کو بے گناہ سمجھے گا، اور کون اس کی بے گناہی سامنے لائے گا، یہی دیکھنا ہے۔ اور لگتا ہے کہ سالس جو ہے آہستہ آہستہ اسی کے ذہن میں یہ باتیں آئیں گی، کیونکہ اس کی ماں جو ہے وہ بھی اس کو بار بار یہ سمجھاتی رہتی ہے کہ وفا بہت اچھی لڑکی ہے، اور وفا کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، اور میری زندگی میں تم اس کو نہیں چھوڑو گے۔ اور ماں جو ہے وہ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ حوا جو تھی اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، بلکہ اس میں سارا ہاتھ جو تھا وہ تحریم کا تھا، جو کہ اب لوگوں کو کہتی پھرتی ہے کہ دیکھیں وہ اس کی ماں جو تھی اس کا کریکٹر اچھا نہیں تھا، اس نے میرے منگیتر کے ساتھ تعلقات بنا لیے تھے، اور اس کی وجہ سے میرے بھائی نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ تہذیب جو ہے وہی کسی وقت غصے میں آ کے بہن کے ان باتوں کے جواب میں وہ سارا معاملہ کھول دے، اور آہستہ آہستہ بھائی جو ہے اس کی بھی آنکھیں کھل جائیں کہ یہ جو حوا ہے وہ قصوروار نہیں تھی، بلکہ یہ سب کچھ جو کیا ہے وہ تحریم نے کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے چل کر یہ کہانی کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ دیکھتے رہیے خوبصورت ڈرامہ غیر۔